الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ویکنڈ اچھا گزرا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے۔ اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے،
جیسے رمضان میں روزے رکھنے سے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے۔ عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اپنی جان پہ ظلم کرنے کا کیسے ہوتا ہے؟ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے۔ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان میں سے سب سے افضل، ان 4 میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے۔ اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں۔ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن۔ یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہٰذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے، یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت۔ اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ہی ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے، تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے۔ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں۔ فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، یعنی تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا مسلسل تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر بات کو، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے، لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا۔ اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے۔
تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی۔ کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا، مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا۔ اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا نہ سمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے ہی منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی، تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کر ہی دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے یہ ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا۔ جی obviously، یعنی کہ جو سننے والا اور ہاں میں ہاں ملانے والا ہے وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے گناہ میں۔ پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں، سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے، یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے، یعنی اتنی تاکید ہے۔ ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی، جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں،
یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں۔ اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائیں، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں۔ تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے یہ، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا۔ اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کیا کرتے تھے، احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوری۔ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کیا مکروہ نہیں ہے؟ خالی 10ویں کا روزہ رکھنا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں، اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو تو بھی عاشورہ کے روزے جو ہیں ان میں نفل کے ساتھ اس قضا کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، یعنی جس پر رمضان کے دنوں کی قضا لازم ہو تو اس کے لیے بھی 10ویں محرم کا روزہ نفلی روزے کی نیت سے رکھنا منع نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 2 جمع نہیں کرے گا نیت، سوری جو میں شاید بات غلط کر گئی ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کرتے رہیں۔
یہ مطلب. یعنی فرض کی قضاء سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یعنی یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضاء کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضاء بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضاء کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قضاء صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے. اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی اور دن محرم کے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الگ ویسے محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص، ایک خاتون ہے، ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، کمپلینٹ کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ایک عذر. آپ نے خود اپنے آپ، یعنی کہ کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی ہے، تو اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے، تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہیپیزرلی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے. یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں، وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے. نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں،
عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا۔ تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا، 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے اب بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس کے بعد بھی، یہ ایک رائے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی، اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن۔ تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے۔ دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں۔
لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہے. کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم ایک روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے، عمرو بن شرحبیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات کو. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں؟ 2/3 یعنی ایک مہینے کا 2/3. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. 2/3 ہے نا 20 دن روزے، اور 1/3 ہیں 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ، دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر ماہ میں 3 دن کے روزے. تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک کر کے، یعنی ویسے تو 4 ہفتے بنتے لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے. یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے، 10 دن کا. یعنی پورے عشرے میں، یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 عشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنا پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں نا، کہ بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب ہم زیادہ پانی پیتے ہیں، ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے، تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے اور عداوت سے پاک کر، بغض سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورۃ محمد میں اللہ یخرج اللہ اضغانکم، ضغن کی بات پڑھی اور ضغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے، یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی، انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی، اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں، اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی، اس کو میں نہیں بھول سکتی، یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو وہ دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے، ہلکا پھلکا رہے. تو لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹیو سٹروکس دے کہ میں اس کو میں نے معاف کر دیا، میں معاف کر دوں گی، میں اپنے دل سے نکال دوں گی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے
مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا، میں اس کو معاف کر رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں، یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں مدد آپ کو روزے دیں گے، یعنی روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں، سختی ختم کرتے ہیں، پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں، سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو، اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے، کبھی کسی کا رویہ ستائے، تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے، یعنی روزے رکھنے چاہیے. اور اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے امراض کے لیے، جسمانی امراض کے لیے، فزیکل علاج کے لیے، یعنی فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ مند دیتے ہیں. لیکن خاص طور پر 3 روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں، وسوسہ، کینہ، عداوت، غصہ، کڑنا، جلنا، دل کی سختی، کدورت، یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں یہ اس کا کینہ اور یعنی یہ کینے اور وسوسے سے وحر ہوتا ہے. ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے، ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے، ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے. سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں، کدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے. یہ یاد رکھیے، عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے. یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے. جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وحر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال 10ویں محرم کا دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے. تو 10ویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے. صحابہ نے رکھا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے، پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں. تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے. اور ہمارے جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں. اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی. اور 10ویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے. اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، وہ میری مدد کرے گا. تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا. جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے. یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا.
تو بہرحال 10ویں محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ بدعات وغیرہ بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے۔ ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی۔ جنگ بدر میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، جنگ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور شہید لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بلکہ ان سے منع بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے۔ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی ریفلیکشنز آپ دینا چاہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس کے خلاف، اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی ہے، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام۔ Ustaza, if you know what you were saying that fasting should only be fasted for the sake of Allah, not for example, for health. But what about when we're told that a person should eat 7 days to protect themselves from sihr? Then do you keep the intention of something like that for health, or do you also do کیا that for روزہ Allah? رکھے سحر کے لیے؟ No, like ajwa days جب کھاتے ہیں. ہاں تو اجوا کھانا تو کھانا ہے نا، جب کوئی بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ایک عبادت تو نہیں ہوتی نا، Okay. ٹھیک ہے نا؟ So this is just for ibadah. ہاں عبادات۔ Okay. جزاک اللہ خیر. جی شرح آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ استاذہ جی بس یہ خیال آ رہا تھا، جیسے آپ نے بتایا نا کہ حرمت کا مہینہ ہے، اور پھر یہ تاکید ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، کہ دور جاہلیت کے لوگ بھی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، جی اس دن کو خاص سمجھتے تھے، اس دن کو بھی اور اس مہینے کی بھی، جیسے جنگ و جدال جی نہیں ہوتا یہ اور تو وہ سب، تو یہ تو جس دن سے اللہ نے دنیا پیدا کی اس دن سے یہ مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ جی تو یہی مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم بینگ مسلم تو پھر زیادہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جی۔ گناہوں سے بچیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں۔ یہ وقتاً فوقتاً ایک مہینہ گزرتا ہے پھر ایک اور آ جاتا ہے، تو یہ ہماری ٹریننگ کے مہینے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک ٹریننگ میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کا لحاظ ہے، کبھی کسی چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔
کر دیا تھا کل، میں نے سبحانک اللہ کر دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی